आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। और इससे भी अगली बात है, फरमाया जब भी नक्श लिखते थे यही कुछ लिख के दे देते थे। उनके नक्श में तासीर होती थी, ताकत होती थी। सोचे तो सही, हमें कितना बड़ा तोहफा मिला, हमें कितनी बड़ी ताकत मिली, हमें कितनी बड़ी तासीर मिली, हमें कितना बड़ा कमाल मिला, कितना बड़ा निजाम मिला। क्या ख्याल है, कुछ तादाद रोजाना मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया करें? 7 बार ही पढ़ ले सुबह शाम, 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, 40 बार सुबह शाम पढ़ ले, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले। कितने खुशकिस्मत होंगे अगर उन्होंने कोई वजीफा जारी नहीं रखा हुआ, तो कोई वजीफा अपनी जिंदगी में जारी रखना चाहते हैं और कोई वजीफा अपनी जिंदगी में वजीफा बनाना चाहते हैं, कोई चीज ऐसी है जो कहते हैं हमें दे दे, तो कितने खुशकिस्मत होंगे जो इसको 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लेंगे। जब वो शेख मुनीर साहब बैत हुए ना, तो किसी महकमे से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनसे कहा एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, एक तीसरे कलमे की पढ़ लिया करें, एक इस्तिगफार की जो हमारे सिलसिले की तस्बीहात हैं। तो मुझसे कहने लगी इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकूंगा? मैंने कहा अल्लाह दिल खोल देगा, अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह। फिर वही थे जिन्होंने अरबों पढ़ा, अरबों पढ़ा। मुझसे एक दफा गलती हुई मुझसे, उन्होंने असल में जनरेटर एग्जॉस्ट चलाया होगा ना, तो एग्जॉस्ट चलाने में उन्हें झटका लगा होगा, इसलिए थाली गिरी। उन्हें एग्जॉस्ट याद आया होगा मजमे में बैठे हुए बेहिस्सों को भी, उनको भी, कि कमली वाले के मेहमानों का एहतराम क्या होता है। तो क्या कर रहा था बात, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका खत अबकरी में छाप दी और खत लिखते थे मुझे, अब भी वो डाक में खत होंगे कि मुर्शिद मेरा इस महीने का, इस 2 महीने का इतना जिक्र हुआ, इतनी तस्बीह हुई, इतना अमल हुआ, वो खत लिखते थे। मैंने कहा अबकरी में छाप दो। गालिबन 7-8 की बात होगी, 2007-8, 6-7-8, बस अंदाजा शायद इससे। वो तो मुझे जो फोन आए, ओहो, बाद में एहसास हुआ खासा दी गल आमा सामने करनी अच्छी नहीं, लोगों का बर्तन नहीं था, भांडा छोटा था, बर्तन छोटा था। ये क्या धोखा छाप दिया, क्या फरेब छाप दिया, ये ऐसा मुमकिन है? वाकई मसाल मुमकिन तो नहीं है, वो भी सच कह रहे हैं। इसलिए तो मैं अपनी गलती कह रहा हूं कि मैंने गलती की, वो अबकरी में छाप दी खत। अच्छा, मैंने इसलिए नियत से छापा कि लोगों को भी तरगीब हो, लोग भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। जिन हजरात का कोई जिक्र मुकर्रर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मुकर्रर है, रोजाना उन्होंने इतना पढ़ना है, वो तो उसी में फना हो। जिनका कोई अगर जिक्र मुकर्रर नहीं है, अगर वो फैसला कर ले, वो फैसला कर ले कि हमने 1 करोड़ दफा पढ़ना, 1 करोड़, हाँ कोई मसला नहीं है 1 करोड़। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह करोड़पतियों में शामिल कर देगा। कौन से करोड़पति? आखिरत वाले करोड़पति, जो आखिरत के करोड़पति थे। और आखिरत के अरबपति, करोड़पति, जुनैद बगदादी, पीर गिलानी, पीराने पीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये आखिरत के करोड़पति थे, ये आखिरत के करोड़पति, करोड़ आखिरत के। करोड़ की तो अब हैसियत है, पहले तो लफ्ज लाखों दरूद, लाखों सलाम लफ्ज होता था। लाख कोशिश की, गौर से समझें फिक्र, लाख कोशिश की पर ना माना, वो लाख बड़ी बात होती थी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की नात है, लाखों सलाम, लाख कोशिश की, लाख मेहनत की। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। मुझे कहते थे आइना ने लाखापति को जाके सताते हैं। मैं तो एक तरफ बैठा होता था, नाना लाखापति दुआ कर रहा होता था, दुआ करता कहता था नाना मैं अल्लाह को जाके कहूंगा अल्लाह तेरी इबादत कबूल न करे। मैं कहता हूं करे, वो जारियां करे, तेरी मर्जी, ना कहना ना कर।
میں حضور کو جا کے کہتا ہوں تیرا درود نہ سنے، لگتا ہے ایسے کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں اس کا تعلق ہوگا۔ اوہو، نانے کی میں نے جو زاریاں دیکھی تھی نا، معلوم اب احساس ہوتا ہے نانے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، وہ اللہ کی ناراضگی پہ بے چین ہو جاتا تھا، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی پہ بے قرار ہو جاتا تھا۔ نانا، میں نے پوچھا نانا لاکھا پتی کو ہے؟ کہہ رہے ہمارے نانے کے پاس ₹1,00,000 تھا اس دور میں، ₹1,00,000 تھا، ₹1,00,000 تھا۔ جب آنے کا 5 کلو گھی، دیسی گھی آتا تھا، نانے کے پاس ₹1,00,000 تھا۔ 9 لکھاں ہار، 9 لکھاں بازار، لکھ۔ تو آپ اس آیت کو 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تو کہتے ہیں۔ ایک بابا جی تھے، ان کے سامنے سے کوئی نہیں گزرتا تھا، حاجی صاحب تھے، ان کے سامنے سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ مجھے 4 دن ان کے پاؤں سیدھے کرنے کی، جوتیاں سیدھے کرنے کی سعادت ملی، خدمت میں حصہ تھا۔ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کئی ارب روپے کا منصوبہ تھا، اس کے چیف تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے لاہور میں دور جنگل میں ہی کوئی واپڑا ٹاؤن بنا ہے، اس میں مجھے 1 کنال کا پلاٹ ملا ہے، اس کی میں کس نے کیسے ادا کروں؟ جنگل میں نا واپڑا ٹاؤن ہے کوئی دور، 1 کنال کا پلاٹ ملا ہے۔ چیف ہوتے تھے اس دور میں، پجیروں پجاروں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں، لینے ہوتی تھیں، مجھ سے 600 روپے کبھی 2000 ادھار لے جاتے تھے۔ حیران کن بات، ادھار لے جاتے تھے 200، کبھی 600، کبھی 500، کبھی 1000۔ ایک دفعہ فرمانے لگے گھر کے پنکھے نہیں ہیں، وہ پیسے ذرا دے دے، میں پھر دے دوں گا، تنخواہ آئے گی۔ اور پھر مجھے تنخواہ میں دے گئے، تو کہا کہ کوئی دن اوپر تو نہیں ہوا، وعدے کے مطابق دے گئے۔ یہ زندگی تھی احتیاط کی۔ اور گاڑی اگر سرکاری استعمال کرتے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے میٹر لکھتے دیکھا، گاڑی کا اتنا میٹر خرچ کیا، اتنا پیٹرول اس میں ڈالنا ہے۔ اور دفتر کا سرکاری قلم استعمال نہیں کرتے تھے، یہ تو سرکاری کاغذ ہے، سرکاری قلم۔ عجب انسان تھا، عجب انسان تھا۔ تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھیں گے۔ ان کے سامنے لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، کوئی ان کے سامنے گزرتا نہیں تھا، جس کو دیکھ لیتے تھے وہ قبول ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے بندے ان کے سامنے، آپ تو قبول ہو جائیں، اور کیا سعادت ہے۔ قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے تو نے نیکی کی تھی یا اللہ تو نے توفیق ہی نہیں دی تھی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نیت کر لیتا نا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ میرے بندے تو نیت کر لیتا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ تو نیت کر لیتا، میں تجھے توفیق دے دیتا۔ نیت تو کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی وظیفہ تعین نہیں ہے، اس میں تعین نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کری کوئی تسبیح خانہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے، تو اس وظیفے کو دن پڑھیں، رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، اس آیت مبارکہ کو، ان دونوں آیات کو یاد کر لیں، بس یاد کر لیں۔ اچھا، اس آیت میں دیدار مصطفیٰ 100% ہے انشاءاللہ۔ کملی والے کا دیدار، آل رسول کے ساتھ ملاقاتیں، اصحاب رسول کے ساتھ ملاقاتیں اس آیت مبارک میں۔ انوکھا کوئی راز ہے، انوکھا کوئی نظام ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے، تھوڑا سا 7 دفعہ اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 7 بار اگر ہم بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں، اور اس نیت سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت سے، اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں کہ یا اللہ، اس کی جو پہلے نیت سن لیں ذرا غور سے، اے اللہ جو اس کی تاثیر، طاقت، برکت اور کمال تو نے سارے کے سارے آل رسول، آقا کملی والے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کاملین کو تو نے عطا کی۔ اور اللہ ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے، میرے ساتھ بولے، تاثیر بھی چاہیے۔ پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے۔ تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا ہو، اپنی شان کے مطابق۔
اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق۔ بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی زیادہ مانگے؟ تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے، تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے درود شفا، بہت باکمال چیز درود شفا، بہت حیرت انگیز چیز ہے درود شفا، بہت حیرت۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں، ہم نا 4 4 5 5 کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں، ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سناؤں، وعدہ، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے۔ فرمایا کیا مانگیں؟ جنت۔ پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو میں اللہ اور مانگتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی۔ جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے، اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے۔ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی۔ اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یاد رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں۔ پر میں ایک بندہ تھا، اس نے 1 پیسہ رکھا اور کہا یا اللہ میں ساری عمر پیسہ پیسہ جوڑوں گا، اور جوڑ کے نا میں حج پہ جاؤں گا۔ پیسہ پیسہ جوڑتا رہا، موت آ گئی، حج نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس کی طرف سے حج کرے گا، کیونکہ اس کے حج کا سچا جذبہ بھی تھا، ساتھ اس کی محنت بھی تھی، ساتھ اس کی طلب تڑپ اور سچا جذبہ تھا۔ آپ ایسا کریں، آج کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی نا، تو 7 دفعہ پڑھ لے، کروڑ میں سے 7 کم ہو جائے گا۔ ایسے نا 1 کروڑ میں کتنا کم ہوگا؟ 7 دفعہ کم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل، ایک تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اور پریشانی ہی دور اور کام بن گیا، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ کروڑ دفعہ پڑھ لے، اب پڑھیں گے کروڑ دفعہ ہیں، اللہ کو اپنے سچے نیت دکھا دیں۔ ایک درویش تھے، وہ کہنے لگے بھائی آؤ میں ایک پل میں آپ ہم سب ساری جنت میں جاتے ہیں، ایک نیت کر لیں گے جنت میں جائیں گے۔ حضرت کیا؟ فرمایا یہ نیت کر لیں، اب نیت غور سے سنیے گا، آج ہم نے کرنی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا یہ نیت کر لیں یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی، یا اللہ جب تک میری زندگی رہے گی، نہ میں تجھے ناراض کروں گا، نہ میں تیرے حبیب کو ناراض کروں گا۔
اچھا اگلی نیت کیا کی؟ یا اللہ میں جب تک زندگی رہے گی میں تجھے راضی کروں گا اور تیرے حبیب کو راضی کروں گا، کوئی پل میرا خطاؤں میں نہیں گزرے گا، ہر پل میرا وفاؤں میں نیکیوں میں گزرے گا۔ یا اللہ میں موت تک، میری موت کو 100 سال زندگی دے یا 1000 سال زندگی، میں نے یہ نیت کر لی، اسی کیفیت میں زندگی گزاروں گا۔ آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، کر لیں، کر لی، کر لی نیت۔ تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لایا؟ یا اللہ کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نیت کی تھی؟ یا اللہ کی تھی۔ اب کتنی بڑی بات ہے، آپ نے تو حجت دلیل بنا لی۔ کیا بنا لی؟ کیا بنا لیا؟ حجت اور دلیل بنا لی آپ نے۔ آپ کے پاس حجت ہے، یا اللہ میں نے نیت کی تھی کہ پل بھر بھی میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہر لمحہ، ہر پل، ہر لہجہ تجھ سے راضی رہوں گا، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تجھے راضی کروں گا۔ اللہ نیتوں پہ عجیب و غریب فیصلے کر دیتا ہے، نیتوں پہ، صرف جذبوں پہ اور نیتوں، جذبوں پہ اور نیتوں۔ فرمایا جو بندہ شربت کا پیالہ پی رہا، شربت کی بوتل، شربت کا گلاس پی رہا اور چسکی چسکی شراب کے جذبے سے پی رہا ہے، شراب کے جذبے سے پی رہا، تو فرمایا اگر وقت کے خلیفہ کو پتہ چلے تو اس کو وہ سزا دے جو شراب پینے والوں کو دی جاتی، اتنے کوڑے مارے۔ کیوں؟ اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا، اس کا جذبہ وہی تھا۔ جذبوں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے، جذبوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک بتاؤں، اب ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ذرا ایک چیز ذرا سن لینا۔ یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں یہ سدھائے جاتے ہیں، کتے میں خون خاری کا جذبہ ہے، چیزوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، سدھائے جاتے ہیں۔ خرگوش کے پیچھے کتا بھاگتا ہے، خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جانوروں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ یہ خرگوش جب اس کے ہاتھ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہے، ناخون نہیں لگاتا۔ تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ ناخون، اس کے دانت تو نہیں لگے ہوئے۔ اگر ناخون اور دانت لگے ہیں تو سمجھ لیں کہ غیر تربیت یافتہ کتا ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کتے کے مزاج میں پھاڑنا، چیرنا، خون گوشت کا کھانا ہے۔ جب اس نے اپنی طبیعت کو مالک کی طبیعت میں ڈھالا، جب اس نے اپنی عادت کو مالک کی عادت پہ ڈھالا، اور جب اس نے اپنی طبیعت کو مالک کے حکم کے لیے قبول کیا، وہاں یہ کتا شکاری بنا اور بہت قیمتی بنا، اور اس کا شکار حلال ہو گیا۔ اب بولے، صرف نیت، جذبہ۔ یہ جو بعض شکری شاہین ہوتے ہیں یہ فاختوں کو، بڑے بڑے پرندوں کو جا کے شکار کرتے ہیں، تو فاختہ یہ بعض جتنی بھی ہیں شاہین، ان کے مزاج میں بھی چیرنا پھاڑنا ہے پرندوں کو۔ تو جو پرندہ جاتا ہے تو سدھائے ہوئے تربیت یافتہ جو ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، خاص آواز ہوتی ہے، جاؤ اس پرندے کے پیچھے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس پرندے کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اوپر وہ نیچے، اس کو نیچے گرا کے اوپر خود بیٹھ جاتا ہے، چیرتا پھاڑتا نہیں، اور مالک کا انتظار کرتا ہے۔ اب تو ان کے ساتھ باقاعدہ سمیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ پرندے گم ہو جاتے ہیں، سمیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ مالک جاتا ہے، اس پرندے کو لیتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، دیکھتا ہے اس پہ چونچ ناخون تو نہیں لگے ہوئے۔ اگر چونچ ناخون نہیں لگے ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ بہت قیمتی ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں۔ رحیم یار خان کی ایک غرض مند کی بات بھی بتا دو۔ ایک غرض مند تھا جسے اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، نفل پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، اعمال کر رہا کہ اللہ غیب سے میری ضرورتیں پوری کر دے، غیب سے ضرورتیں پوری کر دے۔ اس کے بچے نے اوپر کوئی کبوتر رکھے ہوئے تھے، اوپر کبوتر رکھے تو ان کو کبوتروں کی نہ چیخنے اور پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ چھت پہ جو بھاگے تو کہیں سے کوئی شاہین آیا اور کبوتر کے شکار کے لیے کبوتر کا بنا ہوا جو ڈربہ تھا، کمرہ تھا چھوٹا سا، اس میں گھس گیا اور کبوتر کو اندر شکار کر رہا تھا۔ انہوں نے باہر سے بند کر دیا، وہ اندر کا اندر۔ اب انہیں پتا چل گیا کہ یہ ہے کوئی شاہین شکرا یا چیل ہے، شکل ایک طرح ہوتی ہے، چیل ہے۔ انہوں نے کہا چیل نہیں ہے، چیل ایک کام نہیں کرتی، یہ شاہین ہے۔ خیر ہاتھوں پہ کپڑا چڑھا جیسے کر کے کہ زخمی نہ ہو، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا۔ اب رحیم یار خان میں
ये अबू धाबी दुबई वाले शिकार खेलने आते हैं हर साल, और वो ये कीमती चीजें बड़ी कीमत से देते हैं। इनको किसी ने कहा कि उनके जो बड़े हैं उनको दिखाओ तो सही, शायद ये कोई कीमती हो। उन्होंने दिखाया ना, उन्होंने कहा ये तो बहुत कीमती है, आपको कहां से मिला है? हमें तो घर से हमने पकड़ा है, तो बहुत कीमती है। ये तो हमारा जो है वो अरबाब जो बड़ा है, अरबी बोलने वाला, तो इसको पसंद करेगा, तो उसके पास ले गए। ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, कोई गालिबन 30 साल पहले का। उस दौर में 6 साढ़े 6 लाख रुपया उसने दिया था। और इसको जरूरत कितनी थी? पता है इसको जरूरत कितनी थी? मेरे ख्याल में इसको जरूरत 18-19 हजार रुपए की थी। अंदाजा ऐसे है, 18-19 हजार ही, 20-30 हजार की होगी, चलो इतना कह दे, इतना थी। और अल्लाह से जब मांगा, और मांगने की इंतहा कर दी कि अल्लाह मेरी गैब से जरूरत पूरी कर। अल्लाह तू असबाब का मोहताज नहीं, मैं तो असबाब का मोहताज हूं, तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। ये वाक्य मैंने क्यों सुनाया? आप में से कोई बंदा भी जो अपना जिक्र कर रहा, उस जिक्र को जब गिड़गिड़ा के करेगा, और आज बहुत से होंगे जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत की बुनियाद रख रहे होंगे कि हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है। होंगे ना? होंगे ना? इंशाल्लाह होंगे, होंगे इंशाल्लाह होंगे। जो इस अंदाज से पढ़ेगा, जरूरत है हजारों की, और 30 साल तकरीबन पुरानी बात है, और मिला 6.5 लाख, आज का 6.5 करोड़ मिला, और उसकी जरूरत पूरी हो गई, और बाकी पैसे परेशान था कि करूं कहां। क्यों? अल्लाह से मांगा इतना, मांगा इतना, और यकीन से मांगा, और ध्यान से मांगा, और सच्चे जज्बे से मांगा, और सच्चे दर्द से मांगा, और सच्चे विजदान से ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक जल्ला शाह ने फिर छोटा फैसला नहीं किया, बड़ा फैसला किया। कहा बड़ी दुआ बड़े फैसले, छोटी दुआ छोटे फैसले, बड़े जज्बे बड़े फैसले, छोटे जज्बे छोटे फैसले, बड़ी नीयतें बड़े फैसले। ये फिर अल्लाह से फैसला करवा लिए। अब आप भी करा लें, मैं भी करा लूं अल्लाह से फैसले। तो आज 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली, अब उसमें 7 दफा पढ़ेंगे, 7 दफा, 7 दफा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? 7 दफा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 7 दफा, है? तो 1 करोड़ में 7 दफा कम हो गया, बाकी बाकी जो है, बाकी थोड़ा सा रह गया। बाकी कितना रह गया? थोड़ा तो रह गया। देखो ना, 1 करोड़ में 7 दफा तो खत्म हो गया। हंसते हैं, मुझे देख के हंसते हैं, कहते हैं ये कैसी बातें करता है। और अल्लाह के लिए कोई देर है? अल्लाह चाहे पल में आनन फानन मेरी दिल जारी कर दे, मेरी जुबान जारी कर दे, मेरा कल्ब जारी कर दे। हाँ, बस चले जी। देर अब दुरूद पाक पढ़ा है ना, अब आपस में ऐसे मिलके इसको 7 दफा पढ़ने, 4 5 10 इकट्ठे हो जाए ऐसे। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़े। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीस ला इलाहा इल्ला हुवा व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम लक़द जाअकुम रसूलुन अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन तवल्लौ फ़कुल हस्बी ला इलाहा व रसूलुन अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन फ़कुल हस्बी लक़द जाअकुम रसूलुन अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी ला इलाहा जाअकुम रसूलुन मुमिनीन व लक़द जाअकुम रसूलुन जाअकुम हरीसुन قد جاءكم رسول عليكم بالمؤمنين
फकुल हस्बी अल्लाह फइन तवल्ला। शाबाश। माशाअल्लाह, पढ़ लिया। चलो जी, आपने आज से 1 करोड़ पढ़ने की नियत की। आपको इस नियत में मुबारक हो, इस जज्बे पे मुबारक और इस इब्तिदा पे मुबारक। अच्छा, इस पे एक नियत कर ले कि इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी इस नियत को करने के लिए तस्बीह खाने में 12 लड्डू आके रख दूंगा। 1 लड्डू मन्नत मुराद का खुद ले लूंगा, 11 रखूंगा। जो लेगा वो भी नियत करेगा कि मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं यहां तस्बीह खाने में आके 12 लड्डू रखूंगा। वो भी ये नियत कर ले, आप भी कर ले कि इंशाअल्लाह मैं तस्बीह खाने में जो है वो 12 लड्डू रखूंगा, 1 खुद लूंगा, 11 रख दूंगा। क्या ख्याल है अगर जो हमने पढ़ा है इस पे एक नियत और कर ले, या अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम 1 करोड़ पढ़ेंगे, अपनी नस्लों क़यामत तक की तरफ से पढ़ेंगे और अपने लिए पढ़ेंगे। नियत बड़ी हो गई तो सवाब भी बढ़ा, नियत बड़ी बरकत भी बढ़ी, और नियत बड़ी तो इंशाअल्लाह उसकी अता भी बढ़ी। तो कर ली नियत, वाकई कर ली। अब ये सारा सवाब हम पूरी उम्मत के मरहूमीन को हदिया कर दें, अपने प्यारों को, अपने बड़ों को, उनको हदिया कर दें। जब से मैंने ये हदिया कराना शुरू किया है, मुझे लोगों ने कई वाक़यात सुनाए हैं, कई मुशाहिदात बताए हैं, और लोगों ने कई चीज़ें मुझे बताई हैं कि जब से आपने ये हदिया कराना शुरू किया है, ख्वाब में आ के रिश्तेदार और प्यारे शुक्रिया अदा करते हैं, और ख्वाब में आ के खुशखबरियां सुनाते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी सादत है। इसलिए अर्ज क्या करता हूं, अपने प्यारों को ना भूलना, अपने मरहूमीन को ना भूलना, ना भूलना, कभी ना भूलना। उनकी कब्रों को ना भूला करें, जाया करें। फूल लेके जाना जरूरी नहीं, अंदर और नीचे के फूल बहुत जरूरी है। ऊपर के फूल तो खुश्क हो जाते हैं और कब्रिस्तान वाले जमा करके इसको खुश्क बेच देते हैं। अंदर के फूल, वो अंदर के फूल, ये कलमा है, दरूद है, अमाल है, सदका है, खैरात है, हदिया है। ये अंदर के फूल हैं जो कभी ना कुमलाते हैं, ना मुरझाते हैं, ना इनकी खुशबू जो खत्म होती है। तो अब ये तावीज वाला कागज आपके पास है या नहीं है? हैं? ये तावीज का कागज, ये दोनों कागज आपके पास है ना? अच्छा, ये नेट पे भी मौजूद है, आप उसका प्रिंट निकाल लें, और इसका तरीका भी मौजूद है। एक एक चीज वाज़ेह करके दी गई है और एक एक चीज बाकमाल दी गई है। इस तावीज को लिखते हुए आप 2-3 बातें जरा गौर से सुने और बहुत तवज्जो से सुने। आप 26 मुहर्रम को एक तावीज लिखें, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जितना जी चाहे लिख सकते हैं। इसको लपेट के किसी फलदार दरख्त से लटकाना है। अगर फलदार दरख्त मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दरख्त, इसको टेप कर लेंगे। टेप करने के बाद इसको चमड़े में बनवा लें, या लोहे का गिलाफ जो होता है, जिसे पटड़ी कहते हैं, लोहे का गिलाफ, उसमें बनवा लें। मैंने ना हवेली में इसको लटकाया, गुलहरियों ने इसका धागा काटना शुरू कर दिया। फिर इसको लोहे के गिलाफ में डाल के फिर हमने तारों से लटकाया हवेली में, तो फिर वो उन्होंने नहीं काटा, इसको फिर तारों से लटकाया। अब भी हमारी हवेली के जिम्मेदार हैं, अगर कोई तावीज कहीं देखते हैं, कोई गिर गया है, तो उसे अदब से उठाते हैं और उठा के फिर से तार से बांध के लटकाते हैं। माशाअल्लाह हमारी हवेली के जिम्मेदार इसका बड़ा एहतमाम करते हैं। तो आप भी इसको लिखते हुए बहुत तलब से लिखना है, बहुत तड़प से लिखना है, बहुत जज्बे से लिखना है इस तावीज को। साल के बाद एक दिन आता है और उस दिन की पहले से तैयारी करनी है। और हमारी खुशकिस्मती देखें, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में इसके लिखने का वक्त कब आ रहा है? जुमे वाले दिन, कल है ना, जुमे वाला दिन आ रहा है। आप खुद सोच, और कितनी मुबारक जुमे की साथ,
اور کتنی برکت کے ساتھ اور کتنی قبولیت کے ساتھ. اور میں سارے دنوں کا سردار سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے جمعہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جمعہ، سرداروں کا سردار ہے جمعہ. اس کو جمعے کے دن لکھنا ہے، جمعے کے دن لکھنا ہے. پھر اس کو اگر خوشبو مل جائے تو اس تعویذ کو بند کر کے خوشبو لگو، عطر تھوڑا سا لگا دے، عطر لگا کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دے، عطر لگائیں اس کے اوپر ٹیپ لگا، ٹیپ لگا دے، عطر لگائیں ٹیپ لگا، بارش پانی وغیرہ سے حفاظت رہ جائے. پھر اس کو بند کر کے پھر اس کو لٹکا دیں، اس کو بند کر کے. اور نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت نیچے اپنی لکھیں. بہت بہت طاقتور چیز ہے اور بہت باکمال چیز ہے اور بہت پرتاثیر چیز ہے، عجب چیز ہے. اچھا، اب اس کو روز پڑھنے کا معمول کتنا بنائیں گے؟ جن حضرات نے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ ہم نے انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھنا ہے، وہ تو پھر دن رات پڑھیں گے. جن کا پہلے سے کوئی وظیفہ طے ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں اس کو صبح شام 7 بار شامل کر لیں، صرف 7 بار. کتنی بار؟ 7 بار زندگی میں اس کو شامل کر لیں. بہت کمال چیز ہے، 7 بار شامل کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے زندگی میں 7 بار اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا؟ 7 بار نہیں چھوڑنا، 100% نہ چھوڑنا. میں نے آل رسول کا تذکرہ کیا، حضرت امام جعفر صادق فرمائے اس کی ادنا سا فائدہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ بندے کو فقیر سے شہنشاہ، بادشاہ بنا دیتا ہے. بھائی اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، اور باقی اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ آل رسول کی ہستی امام جعفر صادق نے یہ بات فرمائی. اور ان کے نام کے ساتھ صادق اس لیے آتا ہے، صادق اس لیے آتا ہے ان کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے، اور سچی راہوں پہ رہے ہیں وہ، اور سچی زندگی پہ رہے ہیں.